الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. سبحان اللہ. اس آیہ مبارکہ کے ایک حصے پر کل گفتگو ہو چکی تھی. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے ایمان والو، بے شک بہت سے پادری اور راہب لوگوں کا مال کھاتے ہیں باطل طریقے کے ساتھ، وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکتے ہیں. لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکتے ہیں. وہ لوگوں کو منع کرتے تھے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف آنے سے. آقا علیہ السلام کو جو ہے نا وہ لوگوں کے سامنے یوں بیان کرتے کہ جناب ان کے سامنے جائیں گے، ان کے پاس جائیں گے، ان پر ایمان لائیں گے تو نقصان ہو جائے گا آپ کا. اس طرح لوگوں کو ڈرا دھمکا کے رکھتے تھے. مقصد ان کا صرف یہ تھا کہ ہمارے جو نذرانے آتے ہیں وہ بند نہ ہوں. تو یہی کچھ حال جو ہے آج کل کے جاہل پیروں کا ہے. یہ بھی علماء سے دور کرتے ہیں، علم دین سے دور کرتے ہیں. علم و بس کریو یار، علم نہ پڑھی ہوئے ہیں جی. علم جو ہے وہ نقصان دہ ہوتا ہے. قیامت والے دن سب سے پہلے مولوی جہنم جائیں گے ہیں جی. اس طرح کی باتیں کر کے اب یہ نہیں بتائیں گے جو جہنم جائیں گے سب سے پہلے وہ ہوں گے کون. ہاں جی، وہ کون سے مولوی ہوں گے یہ نہیں بتائیں گے کسی کو. نعوذ باللہ من ذالک. تو اس طرح کی باتیں کر کے امت کو علماء سے دور کرنا، دین سے دور کرنا. کئی پیروں نے تو اپنے مریدوں کو نمازوں سے دور کر رکھا ہے. ہاں جی، نمازوں تک سے دور کر رکھا ہے، نمازیں تک نہیں پڑھنے دیتے. وہ یہی کہتے ہیں کہ ہماری جو خدمت ہے بس وہی آپ کے لیے نماز ہے، وہی آپ کے لیے عبادت ہے، وہی یاد خدا ہے، وہی ذکر ہے، بس اور کسی شے کی ضرورت نہیں ہے. ہیں جی، دینی جلسوں میں شرکت نہیں کرنے دیتے جہاں علماء حق کا بیان ہوتا ہے. مجھے یاد ہے بہت بڑی تحریک ہے ہمارے پاکستان میں. ایک بزرگ عالم کا بیان ہوا تو ان کے مرید وہاں چلے گئے. پیر صاحب ناراض ہو گئے کہ تم ان کا بیان سننے کیوں چلے گئے تھے. ٹھیک ہے نا جی، یہ حال ہے ہمارے ہاں. اللہ تبارک و تعالی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. تو وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، انہوں نے اللہ کی راہ سے روکا ہے. جی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ سے روکا ہے، دین متین پر پیسہ خرچ کرنے سے روکا ہے. جی، جتنا پیسہ ان کے پاس جمع ہوا ہے انہوں نے کیا کیا، بڑے بڑے بنگلے کھڑے کیے ہیں، بڑی بڑی جناب وہ شادی ہال کھڑے کیے ہیں، مارکیاں بنائی ہیں بڑی بڑی پیسہ جمع کر کے. اور آگے کیا فرمایا رب تبارک و تعالیٰ نے؟ فرمایا کہ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور وہ لوگ جو جمع کرتے ہیں سونے کو اور چاندی کو، اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے. اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے. لوگوں کو بھی نہیں خرچ کرنے دیا، لوگوں سے لے کر اپنے پاس رکھ لیا اور خود بھی خرچ نہیں کیا. دو نقصان کیے انہوں نے. لوگوں کو بھی منع کیا وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ کہ نہ دو تم اللہ تبارک عقل بالباطل کے طریقے سے. لوگوں کا مال لے لیا لوگوں سے، نہ ان کو خرچ کرنے دیا دین پر، نہ خود خرچ کیا انہوں نے. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، تو انہیں خوشخبری سنا دیں حبیب دردناک عذاب کی، دردناک عذاب کی. اب یہ ذہن میں رہے کہ یہ آیت مبارکہ جو ہے کہ یہ صرف یہودیوں کے متعلق ہے یا صرف اس میں تنبیہ ہمارے لیے بھی ہے. تو یہ ایسی بات نہیں ہے کہ یہ صرف یہودیوں کے لیے ہے، بلکہ یہ ذہن میں رہے کہ صحابہ کرام علیہ رضوان کے مابین بھی اس آیت مبارکہ کے بارے میں اختلاف تھا. وہ کیا اختلاف تھا؟ حضرت سیدنا زید بن وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حدیث بخاری میں ہے، آپ فرماتے ہیں کہ میں مقام ربضہ سے گزرنے لگا تو وہاں میری ملاقات حضرت سیدنا ابو ذر غفاری سے ہو گئی. اکیلے ہیں وہاں پہ، بچے ان کی گھر والی اور کوئی نہیں ہے وہاں پہ، اکیلے ہیں. اکیلا ان کے گھر ہے، جھوپڑی بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں. میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا حضرت آپ یہاں کیسے پہنچائے؟ انہوں نے فرمایا یار میں شام رہتا تھا تو میرا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس آیت مبارکہ کے بارے میں اختلاف ہو گیا. اس آیت مبارکہ کے بارے میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا جاتا ہے یہ آیت مبارکہ یہودیوں کے بارے میں نازل ہوئی، اہل کتاب کے بارے میں نازل ہوئی، ہمارے بارے میں نہیں ہے. جبکہ میرا موقف یہ تھا کہ یہ ہم دونوں کے بارے میں ہے، ان اہل کتاب کے بارے میں بھی ہے
اور ہمارے بارے میں بھی ہے، اس میں ہمارے لیے بھی تنبیہ ہے۔ ہم بھی اگر مال جمع کر کے رکھیں گے اور زکوٰۃ نہیں دیں گے، یہ سزا ہمیں بھی ملنی ہے۔ تو اللہ اکبر۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے میرے بارے میں خط لکھا حضرت عثمان غنی کو مدینہ میں۔ وہ جب خط یہاں پہنچا تو حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے مجھے خط لکھ کر بلوایا مدینے میں کہ آپ میرے پاس آئیں اور میری بات سنیں۔ کہتے ہیں میں ملک شام سے سفر کر کے مدینہ پہنچا۔ جب مدینہ آیا تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے مجھے ارشاد فرمایا کہ ابو ذر، آپ کنارہ کش بھی ہو جائے نا، کہیں دور بھی جا کر رہیں تو پھر بھی آپ ہمارے قریب بھی ہوں گے۔ صرف اتنا فرمایا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے، آپ اگر اکیلے بھی کہیں بھی جا کے رہیں نا تو آپ پھر بھی آپ ہمارے ساتھ ہی ہوں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایسا کیوں نہ ہوتا کہ میرے آقا علیہ السلام نے پہلے خبر سنائی تھی، فرمایا کہ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ تبوک کے موقع پر آقا علیہ السلام چلے گئے، ان کا اونٹ بیمار ہو گیا تھا، اس کی خدمت کرتے رہے، وہ اونٹ فوت ہو گیا تو پیدل سامان اپنے کندھوں پہ اٹھایا، تبوک جا پہنچے۔ دور سے نظر پڑی نا، آقا کسی کو پتہ نہیں چلا کہ کون ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کون ابا ذر، تو جو بھی ہے نا ابو ذر ہو جا، تو ابو ذر ہو جا۔ اللہ اکبر۔ وہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے سامنے آ گئے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ تو سفر بھی تو نے اکیلے کیا ہے، زندگی بھی تیری اکیلے ہی گزرے گی، اور دنیا سے جائے گا تو بھی اکیلا ہی ہوگا۔ یہ حضور نے ارشاد فرمایا تھا۔ تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آقا علیہ السلام کے غلام حضرت عثمان نے فرمایا میں کہ تو اگر اکیلا بھی کہیں جا کے رہے گا نا، لوگوں سے کنارہ کش بھی ہو جائے گا، کیونکہ آپ بہت بڑے صوفی تھے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنے گھر کی دیوار جو ہے نا وہ گری ہوئی تھی، تھوڑی سی تعمیر کر رہے تھے، انہوں نے پکڑ لیا، حضرت ابو ذر غفاری نے ابو بکر صدیق کو پکڑ لیا۔ میں ابو بکر کیا کر رہا ہے؟ انہوں نے کہا جی گھر کی دیوار گرنے لگی تھی وہی بنا رہا ہوں۔ انہوں نے کہا بنا کیوں رہا ہے؟ زندگی ساری یہی رہنا ہے، تمہیں جانا نہیں ہے، تو کیوں بنا رہا ہے اسے؟ تو بتائیں یار، ایسا بندہ ہو صوفی طبیعت کا تو پھر وہ کہاں رہ سکتے ہیں؟ تو حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کو حضرت عثمان غنی نے مشورہ دیا کہ آپ اگر کنارہ کش بھی ہو جائیں، کہیں دور جا کر رہیں لوگوں سے، تو پھر بھی آپ ہمارے قریب رہیں گے۔ تو فرمایا حضرت ابو ذر غفاری نے، یہ وہ جملہ ہے حضرت عثمان غنی کا جس نے مجھے یہاں لا کے بٹھایا ہے جی۔ اور جب آپ کی وفات کا وقت آیا نا تو آپ کی گھر والی رونے لگی، انہوں نے کہا کہ اکیلے فوت ہو رہے ہیں، یہاں کیسے جنازہ پڑھیں گے آپ کا، لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوگا، تو کیا کریں گے ہم؟ حضرت سیدنا ابو ذر غفاری نے فرمایا نہ پریشان نہ ہو، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا اس طرح کر کے تو جب تنہائی میں ہوگا، وہاں فوت ہوگا، تو میرا اللہ تبارک و تعالیٰ ایک مسلمانوں کی جماعت بھیجے گا، تجھے غسل بھی دیں گے، کفن بھی دیں گے، تجھے جنازہ بھی پڑھیں گے، تجھے دفن بھی کریں گے۔ ایسا نہیں ہو سکتا میں ایسے فوت ہو جاؤں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے اپنی گھر والی کو فرمایا ذرا باہر نکل کے دیکھ کہیں سے کوئی لوگ دکھائی دے رہے ہیں، میرے امام الانبیاء علیہ السلام کے وعدے کے سچے ہونے کا ٹائم آ گیا ہے، وقت آ گیا ہے۔ حضور نے فرمایا تھا آئیں گے تو آئیں گے، میں ایسے نہیں فوت ہو سکتا۔ اب دور سے دیکھا ایک قافلہ آ رہا ہے جی، اس قافلے میں حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود بھی ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ کوئی ایسا بندہ میرا جنازہ نہ پڑھے جو کسی بھی حکومت میں شامل رہا ہو، کسی بھی حکومت میں شامل۔ وہ حکومتیں کن کی تھی؟ وہ حضرت ابو بکر، عمر اور حضرت عثمان کی تھی جی۔ میں جو بندہ حکومت میں رہا ہو نا میرا جنازہ نہ پڑھے، یہ حضرت ابو ذر غفاری نے فرمایا۔ بتائیں جی، جو حضرت ابو بکر، عمر، عثمان کی حکومت میں شامل رہے تو ابو ذر غفاری فرمایا میرا جنازہ نہ پڑھے، تو بتائیں آج جو عمران خان کی حکومت میں رہا ہے، نواز شریف کی حکومت کو انگوٹھے لگا کے سپورٹ دی ہے اس نے جی، ان جیسے لوگوں کو جناب ہمت دی ہے، ان کو بڑھاوا دیا ہے، شاباش بھی شاباش، اٹھتے بیٹھ کے سامنے چھلو جی، ان کا کیا حال ہوگا پھر؟ قیامت میں اگر کھڑے ہو گئے اپنے امام کے ساتھ تو کیا بنے گا ان کا؟ کوئی بندہ دعا کرے گا یا اللہ ہمیں ان کے ساتھ کھڑا کر؟ یہ جتنے بھی جمہورے ہیں کوئی بھی ان کے ساتھ کھڑا ہونا پسند نہیں کرے گا۔ بہرحال حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ ہم وہ جب آ گئے نا، آپ نے فرمایا کہ کفن کا کپڑا نہیں ہے آپ کے پاس، حضرت ابو ذر غفاری کے پاس کفن کا کپڑا نہیں ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ مجھے کفن وہ دے جی جس کے پاس کپڑا اپنا ذاتی ہو، حکومت سے لیا ہوا نہ ہو۔ ایک نوجوان جو ہے نا وہ بیٹھا تھا، اس میں وہ کہنے لگا یہ میری اماں نے نا اپنا چرخہ کاٹ کے یہ کپڑا تیار کیا تھا، چادریں دی تھی مجھے، تو میں یہی آپ کو تحفہ دیتا ہوں جی، ہم نے کبھی حکومت سے کچھ نہیں لیا۔ اللہ اکبر۔ تو اسی کپڑے میں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کفن دیا گیا جی، اور جنازہ بھی انہی لوگوں نے پڑھا، دنیا سے جا رہے ہیں
یہی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہاں کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی نا، میں بتا رہا تھا کہ صحابہ میں بھی اختلاف تھا. جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو صحابہ کرام علیہ رضوان پر بڑی گراں گزری، بڑی پریشانی ہوئی کہ یہ آیت مبارکہ، کیونکہ آگے بہت بڑی وعید آ رہی ہے آیت مبارکہ کے ساتھ ہی جو آیت مبارکہ ہے اس میں. صحابہ کرام علیہ رضوان بہت زیادہ پریشان ہو کہ اب کیا بنے گا ہمارا، ہیں ہم تو مال جمع رکھتے ہیں، اس آیت مبارکہ میں تو پورا یہ آ گیا جو بھی مال جمع رکھتا ہے اس کے ساتھ یہ ہوگا، تو ہمارے ساتھ کیا بنے گا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ٹھہرو، تمہاری مشکل میں آسان کرتا ہوں. میرے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی ہے، 2 آیت مبارکہ، اس میں بیان ہوا ہے کہ جو بندہ مال جمع رکھتا ہے، سونا چاندی جمع رکھتا ہے تو اس کے ساتھ یہ ہونا ہے. تو کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ایسا نہیں ہے، جو مال جمع رکھتا ہے کہ اسے عذاب ہو ہی ہو، بلکہ اگر مال جمع رکھنے پر عذاب ہوتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ وراثت کی تقسیم کے احکام دیتا. وراثت کی تقسیم کو جو احکام رب نے دیے ہیں وہ کیوں دیے ہیں؟ مال جمع ہے تو دیا ہے نا بعد میں بانٹنے کے لیے، احکامات عطا فرمائے ہیں، قوانین عطا فرمائے رب تبارک و تعالیٰ نے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کہ مرنے والے کے مرنے پر میراث کے قوانین دینا اس بات کی دلیل ہے کہ مال جمع کرنا منع نہیں ہے. ہاں یہ منع ہے کہ جب مال جمع ہو بندے کے پاس، بندہ زکوٰۃ نہ دے، مال جمع ہو اس کی قوم مر رہی ہو، بندہ ان پہ خرچ نہ کرے، مال جمع ہو دینی ضرورت پڑ جائے تو بندہ جو ہے نا وہاں پہ خرچ نہ کرے، دینی مفاد میں پیسے خرچ نہ کرے. ایسا بندہ جو ہے اللہ آقا علیہ السلام نے میں کہ وہ بندہ یہ عذاب بھگتے گا. وہ چاہے یعنی کہ اب تو مسلمان ہی ہیں ہم، یہ احکام ہماری طرف میں متوجہ ہیں، بھائی یہ ہمیں عذاب ہوگا اس کا. صحابہ کرام علیہ رضوان پریشان ہوئے، حضرت عمر کو عرض کرتے ہیں یار کریم آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون سا مال اچھا ہے جو ہم مال جمع کر لیں جس پر ہمیں عذاب نہ ہو قیامت والے دن. اللہ اکبر. کریم آقا علیہ السلام نے مال کیا فرمایا ہے؟ حضرت عمر نے جا کے عرض کی یا رسول اللہ ارشاد فرمایا کون سا مال اچھا ہے جو جمع کریں ہم اس پر عذاب نہ ہو، ہمیں تکلیف نہ ہو قیامت والے دن، یہ جو وعید آئی ہے یہ ہم پر لاگو نہ ہو. کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ لسان ذاکر و قلب شاکر، میں کہ ذکر کرنے والی زبان ہو، شکر کرنے والا دل ہو، اور فرمایا کہ وزوجۃ تعین المرء علی دینہ، اور ایسی بیوی جو بندے کی غلبہ دین کے معاملے میں، دین پر عمل کے معاملے میں مدد کرنے والی. یہ مال ہے. کیا ہے؟ یہ مال ہے. ہاں جی، لسان ذاکر قلب شاکر و زوجہ، ہاں جی تعین المرء علی دینہ، فرمایا کہ ذکر کرنے والی زبان، شکر کرنے والا دل، اور دین کے معاملے میں مدد کرنے والی بیوی. ہاں جی آج شوہر جو ہے وہ زکوٰۃ دینے بھی لگے نا تو عورت جیب پہ ہاتھ رکھ لیتی ہے. وہ چاہتا بھی ہے کہ چلو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات پہ عمل کر لوں، لیکن وہ آگے سے منع کر دے گی نہیں یہ کام نہیں کر رہا. ہاں جی نماز پڑھنے کا ٹائم ہو گیا ہے، نہ جناب بیوی کو فکر ہے نہ جناب شوہر کو فکر ہے، کسی کو فکر ہی نہیں ہے، نماز کا وقت ہو چکا ہے، نماز جاری ہے. میرے آقا علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی شان کے مطابق دیکھ فرماتا ہے، جس تبسم کہتے ہیں ہم، اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق دیکھ فرماتا ہے جب کو میرا امتی جو ہے دونوں میاں بیوی میں سے کوئی بھی سویا ہوا ہو تو دوسرا پانی کا چھینٹا لے کے اس کے منہ پہ مارتا ہے نا، اس لیے کہ وہ اٹھ جائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کے تہجد کو نفل پڑھ لے، نماز ادا کر لے. آقا علیہ السلام جب وہ اس طرح کرتا ہے نا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پہ دیکھ فرماتا ہے. سبحان اللہ. بتائیں ذرا پھر، حضور تو فرماتے ہیں کہ بیوی وہ ہونی چاہیے، وہ مال ہے تمہارا بیوی جو تمہارے لیے تمہارے دین کے معاملے میں تمہاری مدد کرنے والی. آج کتنی بیویاں ہیں ہمارے پاس، کتنی خواتین ہیں ہمارے پاس جو جناب دین کے معاملے میں مدد کرنے والی. یہ ایک انتہائی افسوسناک بات ہے. جس کو بھی جو بھی جب بھی بندہ کو اپنی بیوی کے پاس جا کے بیٹھے آگے سے یہی اور فلاں نے کار لے لیا ہے، فلاں نے یہ لے لیا ہے، فلاں نے یہ لے لیا ہے، لوگوں نے ہمارے نے یہ مشہور ہی کر دیا. انہوں نے کہا جی اگر شریک کا منہ جو ہے نا وہ ٹماٹر کھا کے گوشت کھا کے سرخ ہو گیا ہے تو آپ جناب اینٹیں مار کے منہ اپنا لال کر لو. یہی لال کرتے کرتے ہماری حالت جو ہے نا وہ نعوذ باللہ خراب ہو چکی ہے، بہت حد تک ہم گر چکے ہیں. سچی بات ہے. شادی بیاہ میں دیکھ لیں فلاں یار انہوں نے فلاں شادی حال میں کیا تھا تو ہم پیچھے کیوں رہ گئے، ہم اس سے بھی آگے جائیں گے. شادیاں اب جو ہے وہ پہلے گھروں میں ہو جاتی تھی، اب جناب وہ شادیاں بھی 20-20 میل دور جا کے ہوتی ہیں. نہ غریب پہنچے وہاں پہ نہ کوئی اور معاملہ ہو، ہے نا. جیسے غریب نے 200 روپے 400 روپے دینے ہیں
شادی پہ اسے بلا لیا، 2000 روپے کار کا کرایہ پڑ گیا، اسے مزہ نہیں آ گیا اسے. دور دور شادیاں ہو رہی. یار یہ صرف دیکھا دیکھی، یہ صرف جو ہے نا وہ فلانے نے یہ کیا تو ہم پیچھے کیوں رہ جائیں. انہوں نے 19 کھانا پکائے تھے تو ہم 20 پکائیں گے بھائی، انہوں نے 11 پکائے تھے تو ہم 12 پکائیں گے بھائی. یہی چیز جو ہے آج ہمیں ڈبو رہی ہے. سچی بات ہے. کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف، یار حضور کے صحابی ہیں، عرب پتی بندے ہیں. حضرت عبد الرحمن بن عوف اتنے امیر ترین بندے ہیں، سفید لباس پہن کے نا ایسے جا رہے ہیں. آقا علیہ السلام نے دیکھا، آگے حضور کو سلام کرتے ہیں. آقا علیہ السلام نے فرمایا عبد الرحمن سفید کپڑے پہنے ہوئے ہیں، شادی کر لی ہے تم نے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ شادی کر لی ہے. اب بتائیں یار، امام الانبیاء موجود ہیں، حضرت عبد الرحمن بن عوف شادی کرتے ہیں اور حضور کو بھی نہیں بتاتے جا کے. یہاں ہم بتا کیا کہتے ہیں یار فلاں جگہ سے ہجڑے منگوائیں گے پتہ تو چلے، ہیں فلاں شادی حال میں کریں گے پتہ تو چلے. یہ پتہ کن کو چلا رہے ہیں یار؟ جن کو پتہ چلا رہے ہیں، جن کو ساڑ رہے ہیں، جن کو جلا رہے ہیں، ان کو بھی شادی پہ بلا رہے ہیں. اگر ان بیچاروں کو اتنا ہی جلانا تھا تو پھر کلفہ کیوں کھلانا تھا انہیں؟ کہ نہیں یہی کر رہے ہیں نا. پیسے سود پہ لے لیں جی، پتہ تو چلے. ہے جی پیسے جو ہیں وہ جناب کسی کے چوری کر لیں، پتہ تو چلے. تو بھائی پتہ چلتے چلتے بندہ خود ہی جہنم جا گرے اور اسے خود پتہ چلے میں تو جہنم جا پڑا ہوں، اسے پتہ ہی نہیں چلے. لوگوں کو پتہ چل گیا شادی ہوئی ہے اس کی، لیکن اسے خود ہی پتہ نہیں چلا جہنم جا گرا ہے. کیا بنے گا اس کا؟ اللہ اکبر کبیرہ. کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بندہ مال جمع رکھتا ہے اور زکوٰۃ نہیں دیتا، قیامت والے دن اس کا مال جو ہے وہ پتھر کی صورت میں بنا کر کے اس کے اس طرح پستان پر، یہ حضور نے ارشاد فرمایا، اس طرح چھاتی پر رکھا جائے گا. فرمایا آقا علیہ السلام نے وہ اندر گھس جائے گا، اندر گھس کے یہ کندھے کی پچھلی جانب سے باہر نکلے گا. یہ حضور ارشاد فرماتے ہیں. میں کہ پھر دوسری جانب رکھا جائے گا. یہاں سے پھر کیوں؟ اس مال کی خوشی اور ٹھنڈک دل میں محسوس کرتا تھا، جمع کر کے اور مطمئن ہوتا تھا مال ہمارے پاس پڑا، ہمیں کیا فکر. تو آقا علیہ السلام میں اس کے ساتھ یہ ہوگا. اور حضور نے شاہ میں جس نے گائے بکری بھینس کی زکوٰۃ نہیں دی ہوگی، گائے بکری کی، ٹھیک ہے، قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو مضبوط کھر عطا فرمائے گا، نکیلے کھر. قیامت والے دن یہ نیچے لیٹ جائے گا اور اس کے اوپر چڑھیں گے وہ. حضور شاہ فرماتے جب وہ رونتے ہوئے جائیں گے اس کو. آقا علیہ السلام نے میں جب وہ آخری بکری بھیڑ گائے جو ہے وہ گزرے گی تو پہلے والی جو گزری تھی وہ دوبارہ لائن میں کھڑی ہوگی دوبارہ چڑھنے کی. اور آقا علیہ السلام نے ارشاد میں قیامت والے دن بہت بڑا گنجا اژدہا جو ہے وہ مال کا اژدہا سانپ تیار کر کے ایسے بندے کے گلے میں پھنسا دیا جائے گا اس طرح، اور وہ اسے ڈستا رہے گا، ڈنگ مارتا رہے گا اسے. دیکھیں ہمارا حال کیا ہے یار. زکوٰۃ دیتے ہوئے ہمارے ہاتھ کانپتے ہیں. کتنے میں سے؟ 100 میں سے 2.5 روپے. 100 میں سے 2.5 روپے دیتے ہوئے ہاتھ کانپتے ہیں ہمارا. یار کہیں یہ نہ ہو اتنے سارے پیسے چلے جائیں. اور جا کے بینکوں میں لکھوا دیتے ہیں ہم تو بھی اہل سنت نہیں ہیں، ہم تو ہیں شیعہ، کہ ہماری زکوٰۃ ہی نہ کٹے. کیا بنے گا ان کا؟ ہیں جی اللہ تبارک و تعالی رحم فرمائے. یہ خالق اور مالک نے کیا ارشاد فرمایا، یہ ذرا مبارکہ دیکھیں. یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، فرمایا کہ اس دن تاپا جائے گا، گرم کیا جائے گا، فی نار جہنم، جہنم میں ان کا سارا مال. وہ کرتے نہیں ہیں، گرم کرتے ہیں سامان کو، پگھلا دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ارشاد میں یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، جہنم کی آگ میں اسے تاپا جائے گا، گرم کیا جائے گا. فتقویٰ بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم، پھر اس سونے اور چاندی کے ساتھ ان کی پیشانیوں کو داغا جائے گا. پیشانیوں پر وہ گرم دہتا ہوا سونا چاندی وہ لگایا جائے گا. جباہہم ہیں جی، وجنوبہم اور ان کے پہلوؤں پر، وظہورہم اور ان کی پشتوں پر گرم دہتا ہوا سونا چاندی لگایا جائے گا. اور انہیں کہا جائے گا، ہیں جی آگے دیکھیں، ھذا ما کنزتم لانفسکم، میں یہ کہا جائے گا یہ ہے وہ سونا چاندی جو تم نے جمع کیا تھا اپنے ذات کے لیے. فذوقوا ما کنتم تکنزون، میں کہ اب چکھو مزہ اس کا جو تم مال جمع کر کے رکھتے تھے.
اصل میں کنز مال وہ کہتے ہیں جو زمین میں دبا کے رکھا جائے. پہلے کوئی محفوظ رکھنے کا اور کوئی جگہ نہیں ہوتی تھی. لوگ جو ہیں وہ اپنے سامان جداد سونے پیسے جیسے جو ہوتے تھے دینار اشرفیاں ان کو زمین میں دبا دیتے تھے. ٹھیک ہے نا جی. آج بھی کئی ساری جگہوں پہ جب کھدائی ہوتی ہے تو نیچے سے جناب بڑے بڑے مٹکے نکلتے ہیں. سنا ہوگا آپ نے بھی, بڑے بڑے مٹکے نکلتے ہیں سونے کے چاندی کے بھرے ہوئے نکلتے ہیں. وہ کیوں نکلتے ہیں؟ وہ پیچھے لوگوں کے دبے ہوئے پڑے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا جی. تو وہ دبے ہوئے پڑے ہوتے ہیں تو وہ نکلتے ہیں. آج کل وہ چونکہ وہ رواج نہیں ہے زمین میں دبا کے رکھنے کا, آج کل جو وہ بینکوں کے پاس رکھ دیتے ہیں وہ آگے دبا لیتے ہیں. ٹھیک ہے جی. جدید طریقہ آ گیا ہے نا. ہاں کئی بندے ایسے جناب, ایک بندہ بھاگتا ہوا میرے پاس آیا, ہانپتا ہوا, سانس چڑھا ہوا اسے. میں نے کہا کیا ہوا؟ کہتا جی بندے میرے سے فون پہ مانگ رہے تھے میری بینک کی انفارمیشن, میں دیتا رہا ان کو. کہتا پتہ چب تلا 5 لاکھ روپے انہوں نے نکال لیا, 35 روپے بچے مجھے. میں نے کہا یار شکر ہے تم بالکل ہی ختم نہیں, وہ 35 روپے بچ تو گئے. وہ بھاگ دوڑ بڑی کی. اس کا بھائی بہت بڑا فوجی افسر تھا. ٹھیک ہے نا. یہیں پہ چوک نہیں جہاں پہ گول گپے لگتے ہیں وہاں پہ رہتا ہے, وہ گھر ہے اس کا. 5 لاکھ روپے نکال لیا انہوں نے, 35 روپے بچے ٹوٹل. میں نے کہا جدید تعلیم ہے پھر سہولت تو ملے گی نا آپ کو بھائی. ہیں جی کہتے ہیں بھائی جی آپ تو بینک میں لائن لگنے کی ضرورت نہیں ہے. ہیں جی آپ جائیں اور اے ٹی ایم سے پیسے نکالیں باہر آ جائیں. میں نے کہا بینک میں لائن لگنے کی ضرورت نہیں, لیکن اے ٹی ایم کے باہر ڈاکو لائن لگا کے کھڑے ہوتے ہیں. جیسے وہ غریب گیا اندر, انہوں نے جناب دبوچ لیا وہیں پہ. ہاں بھی نکال کے دکھا کتنے پیسے ہیں تیرے پاس. کوئی بچ جاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جس پہ کرم فرمایا, وگرنہ بیچارے تو پھنس جاتے ہیں. وہیں پہ دے آتے ہیں سارا کچھ جو بھی ہو ان کے پاس. بہرحال تو یہ فرمایا نا کہ ما اوتیت زکاتہ فلیس بکنز, میں کہ جو مال جس کی زکوٰۃ ادا کر دی جائے وہ کنز نہیں ہے. وہ کنز یہاں پہ کنز پہ عذاب کا کہا گیا. تو فرمایا کہ جس مال کی زکوٰۃ دے دی جائے, جس مال کی زکوٰۃ دے دی جائے اور قوم کو ضرورت تھی پیسے کی, اس وقت اس کے پاس پڑا ہوا تھا, اس نے وہاں بھی دے دیا. یہاں پہ صرف زکوٰۃ کا کہا گیا ہے, زکوٰۃ نہ دینے والے پر ہوگا. لیکن نہ, یہ ذہن میں رہے, صرف زکوٰۃ نہ دینے والے پر یہ عذاب نہیں ہے, عشر نہ دینے والے پر بھی یہ عذاب ہے. جی اگر زمین اس کی خراجی ہے, خراج نہ دینے والے پر بھی عذاب ہے جی. اور فطرانہ جو بندے پر واجب ہوتا ہے وہ نہ دینے والے پر بھی یہی عذاب ہے. اگر وہ لوگ جن کا خرچ دینا اس کے ذمہ لازم تھا ان کو نہیں دیتا تو اس پر بھی یہی عذاب ہوگا. اس پر ہیں, اس کے پاس ہیں لیکن نہیں دے رہا, اس کو عذاب ہوگا. پھر جن کا خرچ نان نفقہ اس کے ذمہ تھا یہ نہیں دے رہا, اس کو عذاب ہوگا. آج کتنے لوگ ہیں جو بیویوں کو چھوڑ دیتے ہیں جی, جن کا نان نفقہ ان کے ذمہ ہے لیکن دیتے نہیں. بچوں کا نان نفقہ ان کے ذمہ ہے, جب تک وہ بالغ نہ ہو جائیں تو وہ نہیں دیتے. جی نئی شادی کی اور مزے کے ساتھ رہ رہے ہیں, اس کو چھوڑ دیا, وہ بیچاری ذلیل ہو رہی ہے. تو ایسے تمام لوگ جی, لوگوں کو ضرورت تھی, مثال ناگہانی آفت آ گئی, اس کے پاس پیسے جمع کر کے بیٹھا ہوا, غریب بھوکوں مر رہے ہیں لیکن یہ نہیں دے رہا, کسی کو سانپ بن کے بیٹھا ہوا, اس کو یہ عذاب ہوگا. دین کو ضرورت تھی, دین کی اشاعت کے لیے, دین کے دفاع کے لیے, دین کے غلبے کے لیے مال کی ضرورت تھی, لیکن اس نے نہیں دیا. زکاتیں دے چکا ہے, زکات دینے کے بعد بھی اگر یہاں پہ دین پہ مال خرچ نہیں کرتا اس کو یہ عذاب ہونا ہے. قرآن میں صرف یہ کہا گیا کہ زکات نہ دینا. یہ جو صدقات واجبہ ہیں, جو صدقات ہیں, اس کا ایک فرد یہاں بیان کیا گیا ہے, ایک فرد یہاں بیان کیا گیا ہے, لیکن شامل سارے کے سارے افراد ہیں اس کے. جہاں جہاں بھی دینا لازم ہو تو وہاں دینا ضروری ہے. آج ہم اپنے آپ کو دیکھیں نا, ہم غریبوں کو, مسکینوں کو, بیواؤں کو, سب کو دیتے ہیں. دین کے لیے ہم کیا کرتے ہیں؟ دین کو دینے کے لیے ہمارے پاس کیا ہے؟ تو یہ ذہن میں رہے, یہ آیت مبارکہ جو ہے یہ سب کو شامل ہے. یہ آیت مبارکہ عام ہے جی, سب کو شامل ہے. جو بھی بندہ اس طرح کر کے ناگہانی آفت آ جائے, اس کے پاس موجود ہو, لوگوں پر خرچ نہ کرے جی, دین کو ضرورت ہو یہ نہ دے جی, تمام جگہوں پر تمام لوگوں کو, اس طرح کے لوگ جتنے بھی ہیں نہ خرچ کرنے والے, ان کو یہ عذاب ہونا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.